خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں کامران خان، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ دوستو، بچوں کے اغوا سے جڑی ایک ایسی لرزہ خیز واردات ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور میں پیش آتی ہے جس میں نومولود بچوں کی سمگلنگ کا بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے۔ DHQ قصور میں ایک نامعلوم خاتون بچی کو جنم دے کر اسپتال سے فرار ہو جاتی ہے۔ بچی کو لاوارث سمجھ کر سٹاف نرس جس کا نام امبرین تھا، اس امبرین کے علاوہ اس کے ساتھی 2 اور نرسز بھی جن کی نیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نومولود بچی کو CCTV کیمروں کی موجودگی میں اغوا کر لیتی ہے۔ دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ سیکیورٹی کیمروں کی موجودگی میں بھی یہ گینگ بڑے دھڑلے سے اپنی واردات کو مکمل کر جاتا ہے۔ اس واردات میں اسپتال انتظامیہ سوئی ہوتی ہے یا پھر انسانی سمگلنگ کے اس گھنونے کھیل میں وہ بھی اسٹاف نرس کے ساتھ ملوث ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ تمام لوگ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، کہانی ایسے کھلتی ہے کہ اس پورے پلان کی جو ماسٹر مائنڈ تھی وہ سٹاف نرس امبرین، وہ گورنر ہاؤس کے ڈپٹی سیکرٹری کی بیوی ہے، اور اس جرم کہانی کے تانے بانے گورنر ہاؤس لاہور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ امبرین نومولود بچی کو اغوا کر کے جس سرکاری گاڑی میں ساتھ لے کر گئی تھی، وہ بھی آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں، وہ گورنر ہاؤس کی گاڑی تھی۔ یعنی سرکاری عہدیداروں اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہی یہ گھناؤنا فعل جاری رکھا جاتا ہے۔ دوستو، جرائم میں اتنی بااثر شخصیات ملوث ہوں تو وہاں انصاف کیسے مل سکتا ہے؟ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا سرکاری نظام جرم یا پھر جرم کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسے واقعات میں سرکاری عہدوں کی مکمل پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ کام کوئی نیا نہیں ہے، گزشتہ کئی سال سے بے شمار کیسز منظر عام پر آئے اور دبا دیے گئے۔ دوستو، ایک مقولہ مشہور ہے کہ چور وہ ہے جو پکڑا جاتا ہے موقع پر۔ اسی طرح نومولود بچوں کے اغوا کا جو معاملہ یہ نیا نہیں ہے، بس خاموشی سے خفیہ طور پر یہ فعل جاری رکھا جاتا ہے۔ درجنوں سال سے یہ فعل جاری ہے۔ کبھی کبھار کوئی کیس سامنے آنے پر انتظامیہ، پولیس، میڈیا حرکت میں ضرور آتا ہے، لیکن رشوت اور سفارش کے اس بازار میں مکمل طور پر دوبارہ خاموشی چھا جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون 2022 میں بھی لاہور جنرل اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ سے ایک نوزائیدہ بچہ اغوا ہوا جسے ایک نامعلوم نقاب پوش خاتون رکشے میں لے کر فرار ہو جاتی تھی۔ اسی طرح موجودہ سال 2023 کے آغاز میں جنوری میں بھی لاہور کے مشہور سرکاری اسپتال کے زچہ بچہ وارڈ سے نومولود بچہ اغوا ہوا تھا۔ اس بچے کو بھی ایک خاتون نے ہی گرفتار کیا تھا۔ خواتین حضرات، یہ کام پورے پنجاب اور خاص کر لاہور میں بہت منظم گروپ سر انجام دے رہا ہے، جس کے تانے بانے سرکاری عہدیداروں تک ملتے ہیں اور جنہیں مضبوط اداروں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ اغوا کی اس سنگین واردات میں شامل ملزمہ خاتون زچہ بچہ وارڈ میں گھس کر حسن اخلاق کا عملی مظاہرہ کرتی ہے، فیملی کو کھانے پینے کا مفت سامان بھی مہیا کرتی ہے اور نوزائیدہ بچے کو اغوا کر کے فرار ہو جاتی ہے۔ خواتین حضرات، کیا گزرتی ہوگی ان والدین پر، بیچاری ماؤں پر، جس سے اس کے لخت جگر کو چھین لیا جائے؟ آپ یہ بات جان کر حیران بلکہ پریشان ہوں گے کہ پاکستان میں ہر سال ایسے 3000 بچوں کو، یعنی 3000 نومولود بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے انصاف اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو عدم استحکام ہے۔ دوسری وجہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے، اور ممکنہ طور پر تیسری وجہ پاکستان میں جو غربت بھی ہے، کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہر 1 گھنٹے میں 791 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی صرف 1 منٹ میں 13 بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے پاکستان میں یہ واحد کام ہے جو تیزی سے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا۔ دوستو، صرف 1 دن میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 18,984 بنتی ہے۔ ان نومولود بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرنا، ان کی حفاظت حکومتی ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہے۔ صحت یا سہولیات تو رہیں ایک جانب، نومولود بچوں کو آج تک اسپتالوں میں ہی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکی، جس سے اسپتالوں میں ان نومولود بچوں کے جو اغوا کے واقعات ہیں خواتین حضرات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ قوانین موجود ہیں، لیکن کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں؟ اور ایسے گینگ یا پیشہ ور کھلاڑیوں کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیے گا۔ دوستو، سوال یہ نہیں ہے کہ ایک اغوا کار خاتون یا اغوا کار گینگ سامنے آیا ہے۔ سوال یہ ہے گزشتہ کئی سال سے اس طرح کے بے شمار جو گھنونے فعل ہیں، گھنونے کردار ہیں، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہوں، یا چاہے وہ کسی گینگ کی شکل میں ہو، سامنے آتے ضرور ہیں۔
लेकिन किसी न किसी सरकारी ओहदेदार तक उनके ताने बाने ज़रूर पहुँचते हैं। पुश्त पनाही उनकी मजबूत असर व रसूख रखने वाले जो अफराद हैं, शख्सियात हैं, हमारे माशरे में इर्द गिर्द फिरती हैं, उन तक वो चीज़ें पहुँचती हैं, उनकी पुश्त पनाही हासिल होती है और वो हमारे इंसाफ या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ते हुए वो दोबारा हमारे माशरे में दंदराते फिरते हुए नजर आते हैं। हमारा कानून, हमारा पुलिस का निज़ाम, चाहे वो अदालतें ही क्यों ना हो, हम बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके ऊपर। ये इस तरह के घिनौने मकरू चेहरे जो रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों बच्चों को, जिस तरीके से मैंने आपको एक साल के स्टैट्स बताए, तकरीबन 3000 बच्चे पाकिस्तान में सालाना 3000 बच्चों को, नौमौलूद बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। ये बहुत बड़े शुमारियात हैं, एक बहुत ख़तरनाक शुमारियात हैं जो सामने आए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि किसी तरीके से अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मजबूत हों, अपना किरदार निभाएं, अपना काम करें और वक्त पर ठीक फ़ैसले दें, तो मुमकिन तौर पर इस घिनौने जुर्म से, इस घिनौने फ़ेल से हमारी सोसाइटी को छुटकारा मिल सके। आज के इस व्लॉग के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप हमसे इख्तलाफ ही क्यों ना रखते हों, लेकिन अगर दलाइल की सूरत में आप अपनी राय को खूबसूरती से नीचे लिखेंगे तो हम उसको हमेशा वेलकम करते हैं। इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाकिस्तान स्टोरी से मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।